نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں آپ کے سامنے تفسیر روح البیان اور یوسف زلیخا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کی دوبارہ ملاقات کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ تو عرض یہ ہے کہ بھائیوں نے کپڑے اتار کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈالا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، نیچے پتھر رکھا، بہشتی حلہ لباس لا کر انہیں پہنا دیا اور فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو ہم مصر کی بادشاہی اور مصر کے بادشاہ کی بیوی کا خاوند آپ کو بنائیں گے۔ مصر کے شاہ مصر کی بیوی کو آپ کے نکاح میں دیں گے، آپ فکر بالکل نہ کریں۔ بچے تھے تو پیغمبر ہی ہوتا ہے۔ تو آج مختصر حضرت یوسف علیہ السلام مختلف گردش میں رہتے ہوئے آ کر مصر کے بادشاہ بنے۔ زلیخا دیوانہ ہو چکی تھی، اس دوران اس کا باپ شاہ مصر فوت ہو گیا اور زلیخا اس قدر وہ مایوس ہو گئی کہ اپنی کچھ چیزیں جو آبائی ملکیت میں تھی، ہیرو جواہرات وغیرہ، کپڑے اپنے سب اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگ گئی کہ اب یہاں پر میرا کوئی گزارا نہیں، کیونکہ سارا ہمارا گھرانہ ختم۔ اور یوسف علیہ السلام سے اس کی چپکلش ہوئی تھی، قرآن کریم گواہ ہے کہ اس کو امید نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا کہ پاس میں جاؤں تو کوئی حوصلہ افزائی ہو، لہٰذا وہ جنگل میں نکل گئی۔ اسی دوران وہ اتنی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اس کی آنکھوں سے بینائی بھی جاتی رہی۔ تو ایک دن اس نے وہاں جنگل کے ساتھ ایک راستہ گزرتا تھا، شور و غل سنا، پوچھا کہ یہ کیا شور و غل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خدا را مجھے تو اس کے سامنے ذرا لے جاؤ۔ تو لوگ اس کے سامنے جب حضرت مائی زلیخا کو لے گئے تو زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب ہوئی تو کہنے لگی زور زور سے، سبحانہ من جعل الملوک عبیداً بالمعصیہ و جعل العبیدہ ملوکاً بالطاعہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو گناہوں کی وجہ سے ایک بادشاہ کو غلام بنا دیتا ہے، اور وہ ذات پاک ہے جو ایک غلام کو فرمانبرداری عبادت الہی عبادت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ جملے اس نے کہے۔ جب یہ جملے اس نے کہے، یوسف تو پیغمبر تھے، بادشاہ تو نہیں تھے، وہ تو پیغمبر، اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو وہ تو غش کھا کر اس نے کہا یہ بوڑھی کون ہے، اس کا کیا سوال ہے؟ تو وہ اس کے جو ہے نا سارے اس کے جو لشکر والے کہنے لگے کہ یہ بوڑھی کہتی ہے کہ میرا ایسا معاملہ ہے جو میں یوسف کے ساتھ خود میرا براہ راست اس سے بات کروں گی، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اس کو لے چلو محل میں، لے چلو وہاں پر ہم سے بات کریں گے۔ تو یہ جب اپنے محل میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، شاہی لباس اتارا، خلوت خانے میں چلے گئے تو فوراً ان کو وہی الفاظ ان کے ذہن میں آنے لگے، کیونکہ وہ تو الفاظ تھے خداوند کریم کی کرشمے کے الفاظ تھے کہ سبحانہ من جعل ملوک عبیداً بالمعصیۃ و جعل العبیدہ ملوکاً بالطاعہ۔ یہ الفاظ جب یاد ہوتے ہیں، یار اس بوڑھی کو تو بلاؤ کہ اس نے جو کہا تھا کہ میرا یوسف علیہ السلام سے کام ہے۔ تو انہوں نے بوڑھی کو بلایا۔ بوڑھی جب سامنے ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اے بوڑھی اماں تم کون ہو؟ تو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی نے کیا کہا، بگفت آنم کے چوں روئے تو دیدم، بگفت آنم کے چوں روئے تو دیدم، ترا جملہ عالم بر گزیدم، کہ وہ کہنے لگی تو مجھے نہیں جانتا، میں وہ بدقسمت عورت ہوں کہ جب میں نے تجھے دیکھ لیا، تجھے دیکھتے ہی میں نے ساری دنیا سے صرف تجھے چن لیا۔ فشاندم گنج و گہر در بہایت، دل و جاں وقف کردم در ہوایت، کہ میں نے سب ہیرو جواہرات تیرے اوپر اٹھا دیے اور میں نے اپنی ہر چیز، اپنی ذات، خواہشات نفس، دل و جان سب کچھ تیرے لیے وقف کر دیا تھا۔ جوانی در غمت برباد دادم، دری پیری کے میں بینی فتادم، میں نے اپنی جوانی
تیرے اوپر قربان کر دی، تیرے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، دری پیری کے میں بینی فتادم، اس بڑھاپے میں نے آپ کے غم نے مجھے اس بڑھاپے میں ڈال دیا ہے۔ گرفتی شاہد ملک اندر آغوش، مرا یک بار تو کر دی فراموش، تو ملک و دولت میں مست ہو گیا اور مجھے تو نے فراموش کر دیا۔ اتنے میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کیا تو زلیخا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں زلیخا ہوں، میں زلیخا ہوں، میں بدقسمت زلیخا ہوں، تو نے مجھے وہ دور بھی دیکھا اور آج یہ وقت بھی ہے۔ بوڑھی کمر ٹیڑھی 80 سال کی بوڑھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہی اس نے کہا کہ میں زلیخا ہوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے ساختہ الفاظ منہ سے نکلے، لا الہ الا اللہ الذی لا الہ الا اللہ الذی یحیی وہو حی لا یموت۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو حی و قیوم ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ عورت خوبصورت حسین ترین انسان ملکہ، اور آج اس کی یہ حالت، یا اللہ تو واحد لا شریک ہے، تیرے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ الفاظ پڑھے تو زلیخا آبدیدہ ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ زلیخا ابھی میں نے تیرا کیا کام کرنا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ زمانہ ذہن میں آ گیا جب 7 کمروں میں جا کر اس نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا تو کپڑے پھاڑے، سارا وہ جو ہے نا وہ خاکہ ذہن میں آ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے بوڑھی ابھی میں کیا کروں آپ کے لیے؟ تو اس نے کہا اے یوسف تو پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ میرا کام کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا میں وعدہ انشاءاللہ اگر مجھ سے ہوا تو میں جو سب کچھ کروں گا۔ تو مائی زلیخا نے عرض کی کہ پہلی بات تو یہ ہے اے اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کہ میری آنکھیں بینا ہو جائیں، میں آنکھوں سے اندھی ہو گئی ہوں، تیرے پیار میں محبت میں رو رو کر میری آنکھیں اندھی ہو گئی، میری آنکھیں بینا، آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں 18 سال کی لڑکی بن جاؤں۔ اس کو تو پتہ تھا کہ یوسف پیغمبر ہے، اس کی تو ہر بات مانی جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ہو گیا۔ ابھی تیسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ انہوں نے جو ہے نا ان کے اوپر پوری کتاب لکھی، تو مولانا جامی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے سفید بال پھر فور کالے مشکین ہو گئے، اور اس کی نرگسی آنکھیں نکل آئیں۔ جوانی پیر یسا گشت حالا پس از 80 سالگی شد ہر دسالہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بڑھاپا پن وہ ختم ہو گئی، جوان 18 سال کی لڑکی بن گئی، 80 سال سے 18 سال کی لڑکی بن گئی۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے زلیخا بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے 2 کام کر دیے، جوانی بھی آپ کی لوٹا دی اور آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ اب یہ شادی کا مسئلہ چونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جب کہ خدا کا حکم ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو فوراً جبریل امین نازل ہوئے۔ جبریل امین نے کیا کہا کہ ما اجزے زلیخا را چودی دیم و تو عرض نیاز را سنی دیم۔ اللہ فرماتا ہے اے یوسف علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زلیخا کی عجز و انکساری کو دیکھا اور آپ سے جو اس نے باتیں کی ہیں میں نے وہ بھی سنی ہیں۔ دلش از تیگ نومیدین خستیم بتو بالائے ارسل عقد بستیم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کے دروازے سے اس سے نا امید واپس نہ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اب نا امیدی کے وقت اس کے وہ وقت چلا گیا ہے۔ بتو بالائے ارسل کا عقد بستم، میں نے عرش معلیٰ پہ اس کی نکاح تیرے سے کر دی ہے، ہمارے ساتھ اس کی میں نے نکاح کر دیا، فرشتوں کی محفل میں نے زلیخا کی شادی آپ سے کر دی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اس کو بلایا اور اپنے اراکین سلطنت کو صاحب کو جو ہے نا وہ بڑی شادیانے کے ساتھ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ شادی کی۔ اور ان کی سیرت میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد زمائی زلیخا سے ہوئی، 2 لڑکے پیدا ہوئے اور ایک لڑکی کا نام حما تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام صابر کی بیوی تھی۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی حما حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ تو اللہ کریم نے ان کے نسل کو بقا بخشا۔ کہتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے اتنے خوبصورت تھے، رش کے فلک، رش کے شمس و قمر تھے۔ اللہ کریم نے جو ہے نا اور اللہ کریم کی ذات کو بقا ہے، ہر چیز نے جو ہے نا زمین کے اندر جانا ہے، مٹی کے ساتھ چلے جانا ہے۔ تو اللہ کریم جو ہے نا ہم سب کو اچھے راستہ نصیب کرے۔ اور یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی خدا کی کرشمہ، خدا کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ لف سے لے کر یہ تک ان کی ساری زندگی عجیب و غریب اللہ نے قرآن کریم میں ان کے قصے کو احسن قصص فرمایا کہ سب سے خوبصورت قصہ یوسف علیہ السلام کا اور لمبا قصہ
اللہ کریم نے بیان کیا۔ اللہ کریم ہمیں تمہیں قرآنی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ آشنا کرے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔